جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 15 माह की हुकूमत मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान को न सिर्फ असम्बलियों को डिसॉल्व करने के लिए ख़त लिख दिया है, बल्कि आज उनका आखिरी अलविदाई खिताब भी हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किस तरह से इस हुकूमत को संभाला था, किन हालात में और किन हालात में वो ये हुकूमत छोड़ कर जा रहे हैं, ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने कौन कौन से बेनिफिट्स उठाए, किस तरह से उन्होंने अपने अपने ख़ानदान और इत्तेहादी लोगों के लिए, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, उनकी जमात के लोग हैं और दीगर इत्तेहादियों के लिए उन्होंने रिलीफ हासिल किया। किस तरह से उन्होंने अपोजिशन यानी इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा की और जाते जाते जैसे इमरान खान साहब के खिलाफ एक केस तैयार हुआ, तोशा खाना का केस, और उसके अंदर फिर वो कन्विक्टेड हुए और आज वो जेल में हैं। ये वो एपिसोड है जिस एपिसोड ने पाकिस्तान की तारीख का धारा तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर आज हुकूमत नाकाम है या हुकूमत कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम आज अजियत से गुजर रहे हैं, मुश्किलात से गुजर रहे हैं, उनके लिए परेशानियां हैं। उन्हें आज जीने का बिल्कुल भी उनके लिए जीने का माहौल नहीं है। उनको इस खुली फिजा के अंदर सांस लेना दुश्वार हो चुका है। मैं आपके सामने वो फैक्ट्स रखने लगा हूं और 2018 से 2023 की पूरी कारकर्दगी, इमरान खान साहब को किन हालात में हुकूमत मिली थी और उन्होंने किन हालात में हुकूमत छोड़ी थी, शहबाज हुकूमत को किन हालात के अंदर हुकूमत मिली थी और आज शहबाज हुकूमत किन हालात में हुकूमत छोड़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखने लगा हूँ। लेकिन इन सब हकाइक को बताते हुए मैं आज पाकिस्तान की आवाम का दुख और दर्द आपके सामने रखने लगा हूँ कि आज पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुश्किलात का सामना कर रही है। उसके लिए हर चीज़ महंगी हो चुकी है, उसके लिए जीने का सामान नहीं है, उसके लिए जब वो मर जाएगा तो मरना भी उसके लिए महंगा हो चुका है। मैं आपके सामने हकाइक रखता हूं और आपको बताता हूं कि इस हुकूमत को जिस तरह से हुकूमत मिली थी और फिर इन्होंने उन तमाम चीज़ों के साथ क्या क्या खिलवाड़ किया, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि इनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इनको ये बकौल इन्हें बेपनाह चैलेंजेस का सामना था। इनके दौर के अंदर बदतरीन किस्म का सैलाब आया था। सिंध और बलूचिस्तान खास तौर पर सैलाब की वजह से डूब गए थे। IMF के साथ जो इमरान खान साहब ने मुआहदा किया था, उस मुआहदे की वो चूँकि पासदारी नहीं कर सके थे, तो इनके लिए चैलेंज था कि मुआहदा दोबारा किया जाए और इकॉनमी को अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया जाए, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। इनका मानना यह है कि इमरान खान के दौर में दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। दाखिली इंतशार का सामना इन्हें करना पड़ा, बदतरीन किस्म के जहरीले प्रोपेगेंडे का सामना इन्हें करना पड़ा, बकौल इनके कि वो चीज़ें हुई जिनका वजूद नहीं था, लेकिन उन्हें आवाम के अंदर मकबूलियत हासिल हुई। पाकिस्तान की सियासत जो है वो गली कूचों के अंदर और जलसे जुलूसों की जीनत रही, लॉन्ग मार्च की जीनत रही। इमरान खान साहब मुसलसल सड़कों पर रहे, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को स्टेबिलिटी नहीं मिल सकी। स्टेबिलिटी लाना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को मैनेज करना बकौल इनका बहुत बड़ा चैलेंज था। बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम करना बहुत बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान को माशी तौर पर इस्तेहकाम दिलाना और इसे डिफ़ॉल्ट से बचाना, ये इनके बकौल जो है वो इनके नज़दीक बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। लेकिन इन्होंने किन हालात में हुकूमत ली, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं वो बताता हूँ आपको। अमरीकी डॉलर जिसके गिर्द पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा घूमती है और पाकिस्तान में रुपए की कदर जैसे जैसे गिरती है, डॉलर बढ़ता है, इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंपोर्ट होती है और पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात जो है वो इंपोर्ट के ज़रिए से पूरी करता है, जिसकी वजह से उसकी मद में पाकिस्तान को बड़ी तादाद के अंदर डॉलर देने पड़ते हैं।
پاکستان میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو ڈالر کی قیمت اس وقت 124 روپے تھی. جب وہ حکومت چھوڑ کر گئے تو ڈالر 184 روپے کا تھا اور آج ڈالر 290 روپے کا ہے. چینی کی قیمت اس وقت جب عمران خان صاحب آئے تھے 55 روپے تھی، جب گئے تو 86 تھی، اور آج جب یہ شہباز حکومت جا رہی ہے تو 150 روپے چینی کی قیمت ہے. آٹا اس وقت تقریباً 30 روپے کلو مل جاتا تھا. جب عمران خان صاحب گئے تو 80 روپے اس کا ریٹ پہنچا ہوا تھا اور آج وہ 150 پر پہنچ چکا ہے. پیاز، ٹماٹر، یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی اپنی اصل قیمت سے بہت زیادہ مہنگی آج مل رہی ہیں. گھی کی قیمت عمران خان صاحب جب آئے تھے تو 150 روپے میں کلو تیل اور گھی ہمیں مل جایا کرتا تھا. جب گئے تو 400 روپے تھا اور آج اس کی قیمت 550 روپے تک پہنچ چکی ہے. دودھ 80 روپے اویلیبل ہوتا تھا 2018 میں، آج عمران خان صاحب گئے تو 120-25 روپے ریٹ تھا، لیکن آج وہ 180 روپے ریٹ ہو چکا ہے. چکن اس وقت 130 سے 140 کے درمیان مل جایا کرتا تھا، لیکن آج عمران خان صاحب جب گئے ہیں تو وہ 250 روپے میں ملتا تھا اور آج چکن کا ریٹ جو ہے وہ 500 سے 600 کے درمیان ہے. پیٹرول جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو 95 روپے لیٹر اویلیبل تھا، جب گئے تو 150 روپے پیٹرول کی قیمت تھی اور آج پیٹرول کی قیمت 273 روپے ہے. بیرونی قرضے پاکستان کے 2018 میں 95 ارب ڈالر تھے. عمران خان صاحب کے دور کے اندر وہ قرضے بڑھتے چلے گئے، 95 سے وہ 144 ارب ڈالر تک گئے اور پھر آج وہ اب جو ہیں وہ 150 ارب ڈالر کے قریب قرضے ہو چکے ہیں. ترسیلات ضرب عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو 2 ارب ڈالر تھی، یعنی جو بیرون ملک سے جو پاکستان میں روپیہ بھیجتے ہیں وہ 2 ارب ڈالر تھے. پھر وہ بڑھے اور وہ 23 ارب ڈالر تک بھی گئے جب عمران خان صاحب نے روشن ڈیجیٹل پروگرام کا آغاز کیا تھا، اور پھر اب وہ کم ہو کر ایک بار پھر جو ہیں وہ 20 ارب ڈالر کے قریب گھوم رہے ہیں. تجارتی خسارہ جو ہے وہ پہلے 3 ارب ڈالر تھا، پھر 3.5 ارب ڈالر خان صاحب جب جا رہے تھے تو اس وقت تھا، اور پھر اب بھی جو ہے وہ تجارتی خسارہ کم و بیش یہیں پر کھڑا ہے. مہنگائی کا جو ریشو ہے، خان صاحب جب آئے تھے تو 4% مہنگائی تھی ملک کے اندر، جب وہ جا رہے تھے تو 17% تھی، اور آج پاکستان کی مہنگائی جو شرح ہے وہ تقریباً 38% ہو چکی ہے. اسی طرح سے جو بلند شرح سود ہے آج جب شہباز حکومت جا رہی ہے، عمران خان صاحب کے دور میں یہ 12.5% تک رہی، لیکن آج یہ 22% تک ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین شرح سود ہے. زر مبادلہ کے ذخائر جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو جب عمران خان صاحب آئے تھے تو یہ 20-21 ارب ڈالر پر کھڑے تھے، لیکن پھر یہ بعد میں عمران خان صاحب کے دور میں 16 ارب ڈالر تک رہے اور آج یہ اپنی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں، یعنی 4 ارب ڈالر. اب آ کر آخری دنوں کے اندر انہوں نے کچھ قرضے رول اوور کروائے ہیں تو وہ بڑھ گئی ہے کہ ان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. شہباز حکومت نے اپنے لیے کیا کیا فوائد حاصل کیے؟ شہباز حکومت جب آئی تھی تو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم عدالتوں کے اندر پیش ہوئے، حمزہ شہباز بطور وزیر اعلیٰ پیش ہوئے، آصف علی زرداری صاحب ان کے اوپر کیسز تھے، سلیم مانڈوی والا، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، خورشید شاہ، یہ وہ ان کی کابینہ کے لوگ تھے جن کے اوپر کیسز تھے. لیکن اب جب شہباز حکومت جا رہی ہے تو یہ اپنے تمام مقدمات کے اندر بری ہو چکے ہیں. یہ ان کے لیے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، انہوں نے نیب ترامیم کی، نیب کے قانون کو تبدیل کیا، اور اس نیب قانون کو تبدیل کرنے کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر ریلیف ملا، میگا منی لانڈرنگ کیس کے اندر ریلیف ملا، انہیں پنک ریزیڈنسی کے اندر کیس کے اندر ریلیف ملا، ٹھٹھا واٹر سپلائی کے اندر انہیں ریلیف ملا، 8 ارب کی ٹرانزیکشن کے کیس کے اندر انہیں ریلیف ملا. اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو بھی توشہ خانہ کے اندر بھی ریلیف ملا. یہاں پر ایک غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس تھا، اس کے اندر بھی ان کو ریلیف ملا، اور پھر اسی طرح سے متعدد کیسز ہیں جن میں نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف مل چکا ہے. شہباز شریف
حمزہ شہباز، سلمان شہباز یہ تو اپنے کیسز سے بری ہو چکے ہیں، ایون ان کے اپنے داماد بھی جو ہیں وہ بھی کیسز سے بری ہو چکے ہیں۔ ان کے دور کے اندر پارلیمان کی سیاست جو ہے وہ بڑی نچلے سطح تک رہی۔ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی وہ نچلی سطح تک تھی۔ یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کے متعلق تو شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی ہے۔ اس اسمبلی کے اندر بقول ان کے پارلیمان کے اندر بیٹھے لوگ بغیر پڑھے بلوں کو پاس کروا دیا کرتے تھے اور وہ پارلیمانی روایات سے بالکل آشنا نہیں تھے، اور یہ انہوں نے قوم کو مبارک بھی دی کہ ایسی پارلیمان سے آج آپ کو نجات مل رہی ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں کے اندر ہوش ربا اضافہ اسی دور حکومت میں شہباز صاحب کے دور حکومت کے اندر ہوا ہے۔ صنعتوں کو بے پناہ نقصان ہوا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت انتہائی نازک دور سے گزرا ہے۔ ہم نے متعدد مرتبہ پروگرام کیے اور اس کے اندر بتایا کہ پاکستان کا نازک دور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج جب پاکستان 14 اگست 3-4 روز کے بعد ہم منانے والے ہیں، پاکستان آج بھی اپنے قیام کے 77 سال بعد بھی جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر ایک ایسا معاشی استحکام لے کر آئے، اخلاقی استحکام لے کر آئے، معاشرتی استحکام لے کر آئے، جس سے پاکستان کا معاشرہ بھی تبدیل ہو، وہ بھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کے مطابق آ جائے، اور پاکستان سے سود کا نظام ختم ہو جائے، پاکستان کے اندر اسلامی نظام حکومت جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اس کے لیے جو ہے وہ حکمران کوشش کرے، خود کوشش کریں۔ جمہوریت کا لبادہ تو ہم نے اوڑھا ہوا ہے، لیکن ہم اس لبادے کے اندر بے پناہ طور پر شکنجے کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر حکومتوں کو فری اینڈ فیئر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ادارے مداخلت کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہاں پر انتقام کی سیاست ہوتی ہے۔ جب اسلامی نظام ہوگا تو یقیناً پھر انتقام کی سیاست جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے گا، اور وہ خاتمہ کرنے میں تبھی یہ چیزیں معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں جب بحیثیت قوم ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے۔ پاکستان کو اس وقت جن معاشی مشکلات کا سامنا ہے اس کا خمیازہ عام آدمی بھگت رہا ہے، وہ دیہڑی دار مزدور بھگت رہا ہے، جس کو 2 وقت کی روٹی کھانا جس کے لیے مشکل ہو چکا ہے، جس کے لیے غمی خوشی بھاری پڑتی ہے، اس کی پریشانیوں کا سدباب کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہوں اور پاکستان کو مشکلات سے نکلنے میں مدد مل سکے۔ میں آپ کو یہاں سے آج ان کے حکومت کے اختتام کے موقع پر ایک اسپیشل جو ہے وہ ایک ویلاگ کر رہا تھا، جس میں بتا رہا تھا کہ مکمل طور پر انہوں نے کیا حکومت کی ہے اور کیا ان کی کارکردگی رہی ہے۔ اگر مجموعی طور پر کہا جائے تو ان کی کارکردگی سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ کرے کہ آئندہ ایسے حکمران آئیں جو پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔